ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بحمد اللہ تعالی مسجد بیت ذل اللہ محلہ گھیر حسن خاں میں قرآن پاک آج مکمل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی کہ میں نے سنایا اور ان تمام حضرات نے بڑی محنت کے ساتھ قرآن پاک کو سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سننے کو، میرے پڑھنے کو قبول فرمائے اور دین دنیا میں ترقی عطا فرمائے۔ یہ ہماری انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی ایک سب سے زیادہ خاص فضیلت یہ ہے کہ اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جائے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے، یہاں تک کہ ہمارے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1,00,000 درودوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کسی بھی مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے اجر و ثواب کے حساب سے جو اس ماہ مبارک کو حاصل ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کوشش کریں کہ روزے رکھیں، نماز تراویح سنیں، قرآن پاک سنیں اور سنائیں، پڑھیں اور عبادت کریں، برائیوں سے ہم محفوظ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے ساتھ ہمدردی سے، حسن سلوک سے پیش آئیں ہم۔ یہی پیغام ہمیشہ سے رامپور سے جاتا رہا ہے اور انشاءاللہ امن و امان کا، سکون کا، عافیت کا جاتا رہے گا۔ چونکہ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے بھی تہوار آتے رہتے ہیں، ان سے متعلق بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اپنے بھی تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم اس طریقے سے پیش آئیں گے، جو یہاں کی ایک گنگا جمنا تہذیبی ایک مثالی روایت ہے کہ پیار و محبت سے رہنا، چونکہ ہمارے یہاں یہ رامپور کی بڑی عمدہ خاصیت ہے کہ اس کا پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے اور اس کی یہ مثال ہمیشہ کے لیے مشہور ہے، تو اس کو ہر حال میں ہمیں قائم رکھنا ہے، سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ۔ یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہی ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے اوپر کرم فرمائے اور اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر کی توفیق دے، اور جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ جب روزے ان کے مکمل ہوں تو صدقہ فطر بھی ادا کریں۔ صدقہ فطر 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو بھی موجودہ بازار کے حساب سے ہو، زیادہ اس میں نکل جائے پیسے تو بہت اچھی بات ہے، غریب کا بھلا ہو جاتا ہے۔ 60 روپے رکھی گئی ہے، وہ 60 روپے صدقہ فطر کے ادا کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ بندے کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی قدر کریں اور امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہیں، پیار و محبت کے ساتھ۔ یہی پیغام یہاں سے جاتا رہا ہے، یہاں کی جامع مسجد سے بھی، اور تمام جو یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں سے پیغام جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق آمین۔ جی جامع مسجد کا ایک ڈی ایم صاحب سے ملا تھا، جس میں عبدالوہاب خان فیضان صاحب بھی ساتھ میں تھے، ہم گزرے گئے تھے اور ہم نے ان سے اور مانگوں کے علاوہ ایک مانگ یہ بھی رکھی تھی کہ جس طریقے سے پہلے نمازیں ہوتی آئی ہیں ہمیں سڑکوں پہ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اس پہ ڈی ایم صاحب کا اجازت تھا، یہ ہمارے استر کی بات نہیں ہے، یہ شاسن استر کی بات ہے، اور جب شاسن کی منادی ہے تو ہم اس پہ مجبور ہیں۔ میں نے کہا کوئی گنجائش، بولے اگر شاسن سے کوئی بھی گنجائش آتی ہے تو آپ ہم پہ اجازت دیں گے، اس کے علاوہ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اجازت دیں گے، آپ اپنی مسجدوں میں نماز پڑھیں۔